السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اردو سے متعلق بہت ساری چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے ان ایپیسوڈز میں، اور آپ نے اردو کی اتنی اہم شخصیات کے بارے میں بھی پڑھا ہے، جیسے علامہ اقبال، مرزا غالب، حفیظ جالندھری وغیرہ۔ یہ تمام شخصیات اردو ادب کا اہم سرمایہ ہیں، اور آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ اردو ادب سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھنے والا شخص مرزا اسد اللہ خان غالب کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ آپ ایک بلند پایہ شاعر، نثرگار اور اعلیٰ درجے کے تاریخ نفیس تھے۔ غالب کے بقول ان کا فارسی کلام اردو شاعری سے بھی زیادہ اونچا درجے کا ہے، اگرچہ شہرت ان کو اردو دیوان سے ہی ملی۔ مرزا غالب نے مکتوب نویسی میں ایک الگ راہ نکالی۔ ان کی جدت پسندی نے اردو نثر کو نیا انداز عطا کیا۔ انہوں نے خطوں کی رسمی انداز کو ترک کیا اور خط کو بے تکلفانہ گفتگو اور شخصی دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا، جو کہتے ہیں کہ میں نے مراسل رسمی خطوط کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، سبق کی طرف جانے سے پہلے ہم کچھ الفاظ کے معنی اور ان کا استعمال دیکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا لفظ ہے کول، جس کے معنی ہے اعلیٰ خاندان، کسی خاندان کا یا اس سے متعلق بہت اعلیٰ۔ کول عری گھر کا پرانا نام بھی تھا۔ اس کے مترادف ہے کنارہ یا ڈھیر۔ اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے پلٹے پلٹے انسان کولو کا بیل بن جاتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے کولہو ہونا۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے جو ایک شخص ہے 22 صوبے کا خاوند، رہی نہ اس کے تصریف میں جو داری کول۔ اسم میں اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے جیسے ٹارکول کی طرح ایک سیاہ مادہ، اور فعل اس میں استعمال ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کو ٹارکول ملنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ مختلف طریقوں سے کس طرح استعمال ہوتا ہے نا اچھی سی بات۔ ہمارا اگلا لفظ ہے تحویل، جس کے معنی ہے داخل ہونا، نیا کرنا یا حالت بدلنا۔ اس کے مترادف ہیں تبادلہ، سپردگی۔ انگریزی میں اس کے معنی ٹرسٹ کے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے تحویل میں لینا۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے دیکھیے کب شب ہو، کب آئے گا گلے ملنا وہ ماں۔ ہے نوروز کا، خورشید کی تحویل میں۔ مزید سمجھنے کے لیے ہم روزمرہ میں اس طرح کے جملے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے پولیس نے گھر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ہمارا اگلا لفظ ہے زنہار، جس کے معنی ہے خبردار، کبھی نہیں، تنبیہ یا زیادہ تر منع کرنے کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مترادف ہے ہرگز، بچاؤ۔ انگریزی میں اس کے معنی ہے بیویئر۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے زنہار رہنا، اور اس سے ریلیٹڈ شعر ہے کہتے نہ تھے ہم وہاں سے پھر آ چکے جیتے تم، میرا اس گلی میں تم کو زنہار نہ جاننا تھا۔ یہ اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں فارسی سے ماخوذ ہے، اب بطور حرف استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا اگلا لفظ ہے بے رنگ، جس کے معنی ہے وہ مال یا خط جس کا محصول ادا نہ کیا گیا ہو۔ انگریزی میں اس کے معنی اسکیچ یا پلین کے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے تو لکھتا تھا اس کو خط بے رنگ، اس تغافل شمار نے نہ پڑھا۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بطور اسم نکرہ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے بغیر ٹکٹ والا خط۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم اس سبق کے مرکزی خیال پر غور کرتے ہیں۔ شامل نصاب سبق خطوط غالب، جو کہ خلیق انجم نے مرتب کیا ہے، غالب کے خطوط سے لیا گیا ہے۔ آپ نے غالب کے خطوط کو مرتب کیا، ان پر تحقیق کی اور ان پر خوبصورت مکالمے اور تحریریں بھی لکھیں۔ مرزا غالب ایک فعال شخصیت تھے۔
انسانوں نے ہمیشہ اپنے حالات زندگی اور واقعات اور معلومات کے اشاعت کے لیے خطوط کا اظہار کیا ہے۔ ان کا انداز بیان بے تکلف اور متاثر کرنے والا ہے۔ غالب کا کہنا ہے کہ میں مکتوب عالیہ جس کو خط لکھ رہے ہیں کو آواز دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کرتا ہوں۔ غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت کے تمام پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ سبق میں شامل 2 خط ہیں، ایک جو انہوں نے منشی ہرگوپال تکفا کے نام لکھا اور ایک خط میر مہدی حسین مجروح کے نام لکھے ہیں۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے میں تو اپنی بات کہہ دیتا ہوں۔ وہ اپنے خطوط میں اپنے دور کے حالات، انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین، ایام خضر، گردش روزگار، لوگوں کی زندگیوں کے متعلق سیاسی اور سماجی حالات، زندگی اور دہلی کی تاریخ ہمیں ان کے خطوط سے ملتی ہے۔ دراصل اردو ادب و نثر کو مرزا کے خطوط نے جدید راہ دکھائی۔ آپ نے خطوط نویسی میں 3 اہم چیزوں پر کام کیا۔ نمبر 1، پرتکلف کے بجائے بے تکلف خطوط نویسی کا آغاز، مطلب سادہ، آسان اور عام زبان کا استعمال کیا انہوں نے۔ نمبر 2، اسلوب بیان اور طریقہ اظہار کے مختلف ذریعے بنا دیے گئے، یوں لگتا ہے کہ 2 شخص آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے انفارمل کر دیا۔ نمبر 3، خطوط نویسی کو ادب بنا دیا، یعنی ادب کی صنف سخن بنا دیا۔ اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کے ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ سوال نمبر 1، خطوط غالب کو مد نظر رکھتے ہوئے درست یا غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، مرزا غالب نے میر نصیر الدین کو بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دی، درست یا غلط۔ نمبر 2، تیسرے خط میں دارالبقاء کے فنا ہونے کی خبر دی گئی ہے، درست یا غلط۔ نمبر 3، مرزا غالب نے تفتہ کو پہلا خط لکھا تو تفتہ کول میں تھے، درست یا غلط۔ نمبر 4، دوسرے خط میں دلی کی خاک نشینوں سے مراد خود مرزا غالب کی ذات ہے، درست یا غلط۔ نمبر 5، مرزا غالب کو کتابیں 12 نومبر 1858 کو ملیں، درست یا غلط۔ سوال نمبر 2، کالم الف کے لفظ کالم بے سے ملائیں۔ اسٹوڈنٹس، اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔